مجھے ایمان سے بتائیں آپ مکان بناتے کہ نہیں بناتے؟ مکان کے کتنے گوبے ہوتے ہیں؟ 4 گوبے ہوتے ہیں. اب یوں کہہ لیجیے مکان کے 4 ستون ہوتے ہیں. اب 4 ستونوں پہ مکان کھڑا ہوتا ہے. اگر مکان کے 2 ستون گر جائیں تو مکان کی چھت رہے گی یا گر جائے گی؟ بات سے سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مکان کے 4 ستون ہیں, 4 ستونوں پہ مکان کھڑا ہوتا ہے. اگر ایک گر جائے تب بھی مکان کی چھت گر جاتی ہے, 2 گر جائے تب بھی مکان کی چھت گر جاتی ہے. اب شریعت کے 4 اصول ہیں. اللہ کی کتاب, پیارے نبی کا فرمان, اجماع امت اور قیاس. اگر جنہوں نے 4 میں سے 2 کو چھوڑ دیا, 2 باقی بچے, ان کا دین کیسی جاتے ہیں. اسی کے سلام رہے گا جب اس دین کے 4 ستون برقرار رہیں گے. یہ یاد رکھیے, یہ 4 ستون عقائد کے لحاظ سے, دلائل کے لحاظ سے, برکتہ ستون سے زیادہ بھی ہے, وہ اعمال کے لحاظ سے ہے. یہ عقائد کے لحاظ سے کر رہا ہوں. اب آئیے, اس لیے میں نے یہ دلیل اس لیے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو اپنا مدعا سمجھا سکوں. پہلے نمبر پر میرے کہا ہماری دلیل ہے اللہ کا قرآن. اب اگر مسئلہ قرآن سے مل جائے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ آگے میں نے جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے, میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کو اپنی گفتگو کو عنوان بنایا ہے. آپ اگر محبت کے ساتھ میری طرف اپنی توجہ مبذول رکھیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی بات سمجھا دوں گا. اس آیت کا شان نزول پہلے سمجھیں. شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی واقعہ رونما ہوتا, اس وقت جو آیت اترتی ہے اس واقعہ کو جو پس منظر ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اس کو تفسیر کی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ گفتگو فرمائی. آپ نے تقریر کی بات جمل سے بیان کروائی. دوران گفتگو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, میں یؤمن بی و من یکفر بی, میں جانتا ہوں قیامت تک کون مجھے مانے گا اور کون نہیں مانے گا. اعلان کیا, میرے آقا کا اعلان, میرے آقا کا فرمان ہے, میں جانتا ہوں کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا. اب ذرا غور کیجیے, میرے آقا نے دوران گفتگو, دوران بات سے باتیں فرمان. آپ اس جلسے میں, اس محفل میں 2 قسم کے لوگ بیٹھے تھے, مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے. منافق تو مسیح میں آتے تھے, یا مومن آتے تھے یا منافق آتے تھے. مومن آتے تھے روزے کا پوچھ سکتا ہے, حج زکات کا پوچھ سکتا ہے, صدقہ فطر کا سوال کر سکتا ہے, حقوق و لباس کی باتیں پوچھ سکتا ہے. اب مجھے کیا معلوم کہ تیری ماں کا نکاح کسی کے ساتھ ہو اور آپ کو کئی لوگ روکتے تھے, میں کو جانتا ہو سکتا تھا. اگر میرے آقا جواب دے دیتے, منافق پھر یہ کہتے تھے وہ پتہ لگ گیا میرے آقا نے بات کا سزا نہیں دیا, میرے آقا نے سوچنے کا ٹائم نہیں مانگا, میرے آقا نے فوراً کہا ابو کا ساتھ تیرے باپ کا نام صالح ہے. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں نبی یا رسول اللہ, آقا میرے باپ کا نام بتا دی.
سمجھانا چاہوں گا ضرور کریں. اب اس موقع پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اب اللہ کریم نے جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا یہ پیغام میرے قرآن میں بھی لے کے چلے جاؤ تاکہ اس سند کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. عربیوں کی بحث کا جھگڑا ہی نہ پڑے. کوئی کہے گا اس کی سند کمزور ہے, کوئی کہے گا عربی کمزور ہے. میں قرآن میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ قرآن کو دیکھے. اب رب کائنات کی فرمایا وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی تمیز الخبیث من الطیب. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا بلکہ آج اللہ پاک کو الگ کر دے گا, پلیت کو الگ کرے گا. اللہ پاک اور پلیت کو جدا جدا کر دے گا, خبیث کو الگ کر دے گا, طیب کو الگ کر دے گا. خبیث الگ ہو جائے گا, طیب الگ ہو جائے گا. اب آپ کو سوچنے کی اللہ نے غلط آپ فرمائی ہے. بات نوازے کی دو کلو سے دو, ایک میرے نبی کے علم کو ماننے والے, ایک اعتراض کرنے والے. اب اللہ نے دو لفظ بولے, ایک حدیث کا لفظ کہا, ایک طیب کا لفظ کہا. تو پتہ کے چلا جو میرے محبوب کے علم کو مانتا ہے اللہ اسے طیب کہتا ہے, اور جو اعتراض کرتا ہے اللہ اسے حدیث کہتا ہے. اب ایک مسئلہ مجھے آپ کی طرح بتا دیں تھوڑا سا. آپ نے بھی ساری زندگی علماء کے پاس سنی, علماء کے کتابات آپ نے سوال فرمائے. ایک مسئلہ مجھے آپ بتا دیں تاکہ میری بھی تسلی ہو جائے کہ آپ مسئلے جانتے ہیں, یاد بھی رکھتے ہیں. کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو اللہ کی لکھ کے دیتا ہے. یہ مسئلہ سب کو یاد ہے, ہر مکتب فکر کا یہ مسئلہ جانتا ہے. یہ فقط میں نہیں کر رہا, ہر مکتب فکر کا یہ مسئلہ جانتا ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سکا مسئلہ اس میں کوئی شبد نہیں ہے, کوئی اور چیز طرف تو نہیں کرے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کریم نے لفظ بولا ہے خبیث, کیا لفظ بولا ہے؟ اب خبیث میں کتنے حرف ہیں؟ خا, با, یا اور تا, یہ 4 حرف ہیں. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی میرے نبی کے علم پر اعتراض